الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم سے ہمارا آغاز ہوا ہے اور سورہ مریم میں سب سے پہلے جو ذکر آیا ہے قرآن کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ اپنی رب کا رحمت کا ذکر کریں جو انہوں نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے بات کی، بڑا پیارا انداز ہے، تنہائی میں یکسوئی میں لوگوں کے سامنے نہیں کہا کیا ربی انی وانا العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، میرے رب میں نے کبھی آپ سے دعا مانگ کے محروم نہیں ہوا، جب بھی دعا مانگی ہے آپ نے میری دعا قبول کی ہے۔ اس میں ادب سکھایا ہے، انسان وغیرہ نہ کرے، اپنی خاص باتیں تنہائی میں یکسو سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس یقین کامل کے ساتھ مانگے کہ اللہ آپ میری دعا کو رد کبھی نہیں کریں گے۔ یہ اس کے بعد آگے چل کے نا آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ جی مجھے بیٹا دے دے، اور وہ بیٹا یعنی سنی ہو یعنی سننا علی یعقوب، میرا بھی وارث ہو، ہمارے یعقوب کا وارث ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے خوشخبری سنائی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے آپ کے بچے کی خوشخبری سنائی ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا۔ دعا مانگی اللہ کی طرف سے بات بھی آ گئی، لیکن انسان ہے، انسان سوچتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی تو 5 ہو گئی ہے، اس سے اولاد کی امید ہی نہیں، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہوا علیہ ہین، وہ ہم پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ اللہ ایک خاص عمر میں اولاد عطا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، اللہ کا کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے امید کیا لگی ہے کہ جہاں بالکل امید نہیں ہے، تصور بھی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ عقل کی بات نہ مانے، آپ بات اٹھائیں، اللہ جل جلالہ پہ بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ جس طرح بے مسلم پھل دے سکتا ہے تو بے عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آگے سیدہ مریم کا ذکر آیا، بڑا عمدہ اور بہترین انداز ہے، بہرحال یہ وقت بہت مختصر ہے۔ سیدہ مریم جو ہے کہ وہ واقعی کا غسل کرنے کے لیے تنہائی میں گئی، اور وہاں جو ہی آپ غسل کر کے فارغ ہوئی تو اچانک ایک نوجوان ان کے سامنے آئے، اور اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جب سامنے آئے اور انہوں نے ان سے کہا اِذِن تَمَزَتْ مِنْ أَهْلِيَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، آگے چل کے قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے اگر تو متقی ہے۔ متقی بندہ اللہ کا نام سن کے پیچھے ہٹتا ہے، فرمایا کہ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لِتَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر ان کے سینے پہ پھونک ماری، اور اس پھونک کو اللہ نے ایک ذریعہ اور سبب بنایا، اور پھونک کے ذریعے ان کے دل میں اللہ نے رحم میں بیٹے کا جو ہے کہ وجود بخشا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اس میں علماء نے حکمتیں یہ بیان کی ہیں کہ خصوصاً ایسی عمر کے یا ایسے ایام کے جب عورت غسل پاکی کرتی ہے تو جس کی اولاد کے زیادہ مسائل ہوں تو ان دنوں میں کوشش کرے اللہ تعالیٰ یقیناً اولاد دے۔ وہ ابتدائی جو چند دن ہوتے ہیں، میڈیکل بھی بتاتی ہے، قرآنی آیات بھی بتاتی ہے کہ اس وقت انسان کے دل میں ایک چاہت اٹھتی ہے، ایک تمنا اٹھتی ہے، اس وقت اگر ہمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتے ہیں، اور باقی تفصیل ہو تو تنہائی میں مل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تفصیل آگے اس کے اندر بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں بچہ سال بعد پیدا ہوتا ہے تو آپ کی عمر کی بڑھوتری جو تھی وہ ایک دن میں ایسے تھی۔ ایک ذکر ان کا آتا ہے، آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انہوں نے اپنے ابو کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا، بڑا تفصیلی ہے، ایک ایک آیت میں بڑی تفصیل ہے، وقت مختصر ہے۔ آپ نے ایک تو یہ کہا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابو جی آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اس کی پیروی کیوں کرتے ہیں جو آپ کی بات سن نہیں سکتا، جو آپ کی مشکلیں دیکھ نہیں سکتا، جو آپ کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ یہ حکمت کا انداز سکھایا کہ پہلے بندے کو لاجک سکھاؤ، دلائل دو، ویسے پریشرائز نہ کرو، اس کو کنفیوز نہیں کرو،
اس کو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑو کہ دیکھو آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں یہ سنتا بھی نہیں ہے، یہ دیکھتا بھی نہیں ہے، یہ آپ کے بات کو مشکل حل بھی نہیں کر سکتا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر یابتی انی قد جانی العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابو جی مجھے علم حاصل ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری پیروی کریں میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جاؤں گا۔ یا بنی لا تعبدوا الشیطان، ہے میرے ابو جی شیطان کی پیروی نہ کریں، یہ رحمان کا بہت بڑا یہ فرمان ہے۔ یا بنی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ہمدردی، اے میرے ابو جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو آگ نہ چھوئے، افواہ پھر اس وقت شیطان کے تنس ہو جائیں گے۔ اب یہ کتنی حکمت اور پیار کا انداز ہے، اور ہمیں سکھایا کہ دیکھیں اصل بات تو یہ تھی، آخر میں جو بات کہی ہے یہ شروع میں پہلے کہتے کہ آپ تو جہنمی کام کر رہے ہیں، آپ تو جہنم میں جائیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے بیس بنیائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حراک من کرنا گیا تھی ابراہیم، آپ میرے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کراؤں گا۔ ہمیشہ کفر کا یہ رہا ہے، وتیرہ کو اس نے ہمیشہ ایسے کیا ہے۔ کفار کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں ہیں، دلیل کا جواب دے نہیں سکتے اور آگے سے دشمنی پر اتراتے ہیں اور دلیل کا جواب گولی سے دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی تفصیلی ذکر ہے۔ پھر آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، درمیان میں باتیں اور بہت ساری ہیں۔ سورۃ طٰہٰ یہ ابتدائی وہ آیات ہیں جو سیدنا عمر کی ایمان لانے کا سبب بنی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنہائی میں عبادت کر رہے تھے، اس وقت سورہ قلم کی وہ آیات پڑھ رہے تھے، زندگی دن انشاءاللہ وہاں تفصیل باتیں ہوں گی۔ اس وقت آپ کے دل میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہیں، یہ عام بندہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک مجبوری تھی، ایک خول ایسا چڑھا ہوا تھا اور نفرت اتنی تھی اس چیز سے، جہالت ہی سمجھتے نہیں تھے، لیکن یہ آیتیں سورۃ طٰہٰ وہ سبب بنی آپ کے ایمان لانے کی، کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گئے تھے، راستے میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ چھوڑ یار ان کی بات باپ نہیں کرنا، اپنے گھر میں رہا، تیرے گھر میں رسول اللہ کے دین داخل ہو چکے ہیں۔ پھر آئے بہن کو مارا، پھر بہن نے چھوڑانے کی کوشش کی، پھر بہن کو بھی تماشا مارا، بہن کا چہرہ لوڑوان ہوا، تو بہن نے کہا عمر یاد رکھ، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دھوڑتا ہے اور تو کفر پہ تھم چکا ہے تو میں بھی بیٹی خطاب کی ہوں، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، میں ایمان پہ جم چکی ہوں، ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں کر سکتی اس مشن سے۔ بس درد ایسا کہتے ہیں بس دل سے بات نکلتی ہے، وہ پر تو نہیں قوت پرواز ضرور رکھتی ہے۔ اسے دیکھ میرا کہتے ہیں وہ سنا میں پڑھ گیا، میں پہلے غصہ کر گیا، پھر یہ آیات پڑھنا شروع کی، یہ جو آتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ آیات بنی تھے ان کا ایمان لانے کا سبب، انہوں نے کہا اللہ آ گیا۔ اس کا ذکر آتا ہے آگے چل کے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈنڈا ہوتا تھا جس سے سہارا لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عصا ملا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا جب ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کے اندر بھی بڑی تفصیل ہے، یہ انبیاء کا ہی ترتیب چلی آ رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو عصا ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور شعیب علیہ السلام تک آیا تھا، تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ہم نے فرمایا اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے، اس میں سہارا لیتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے ساتھ فلاں فلاں اور بھی بہت ساری کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو، جب پھینکا تو سانپ بن گیا، اٹھاؤ پکڑا تو لاٹھی بن گیا۔ ایک اس کا ذکر آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے وہ جو یہ ہاتھ تھا ایسے سینے میں بغل میں رکھ کے نکالتے تو اسے ہونا شروع ہو جاتا تھا، تو آگے چل کے وہ انہی کی وہ ترتیب چل رہی ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی بچپن میں، آپ کی زبان ایک انگارہ لگنے کی وجہ سے جل گئی تھی کہ وہ جب فرعون کے گھر میں تھے تو اس کے پاس کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی میں موتی لگے ہوئے تھے، اتنی ترتیب تھی تو آپ نے ایسے ہاتھ مارا اور کھینچا، اس کو غصہ چڑھا تو اس نے کہا میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اس کی اہلیہ نے کہا، آسیہ نے کہا دیکھو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتہ ہے انگارہ ہے کہ موتی ہے، اس نے کہا میں آزمائش کرتا ہوں، وہ رکھے گئے موتی پہ رکھے گئے، انگارے پہ رکھے گئے، تو بچہ اس کا اطمینان ہوتا ہے موتی کی طرف ہاتھ لے کر جانے کا، تو جبرائیل نے ہاتھ دے کر دیا، آپ نے پاک منہ ڈال دیا، تو زبان تھوڑی سی جل گئی، اس میں زبان میں لکنت آ گئی۔ تو یہ جو آیات ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، جس بندے کی زبان کلیئر نہ ہو، جسے سبق یاد نہ ہوتا ہو، جس کے الفاظ میں صفائی نہ ہو، اس آیت کو پابندی سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی گرہ کو بھی کھول دیتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے آگے چل کے اللہ جل جلالہ نے بڑا عجیب انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اپنے بھائی کے ساتھ، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ اکبر، میرا دشمن ہے، میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، سخت جملہ نہیں بولنا، نرمی کے ساتھ بات کرنی اس سے اور محبت سے بات کرنی ہے، شاید کہ وہ بات سمجھ جائے۔
ہمیں آج تو ہم سب کے بھائی ہوتے ہیں تو بات اتنی تلخ انداز میں کرتے ہیں کہ بس خدا کی بنا. تو یہ اصول سکھایا ہے کہ نرمی اور محبت کے ساتھ بات کریں گے. حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے دشمن کے ساتھ نرمی تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن آپ کو یہ بتایا گیا اور آپ نے اسی انداز میں اس سے بات کی, لیکن بہرحال اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی جس وجہ سے وہ رہ گیا. آگے سب کا شروع ہوتا ہے جی, بلکہ سورۃ پارے کا آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. لوگ روتے ہیں نا جی ہماری معیشت تنگ ہے, ہمارے گھر بار خراب ہے, ہمارے مسائل تنگ ہوئے ہوئے. اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو میرے ذکر سے, میرے قرآن سے, اس کی تعلیمات سے منہ موڑے گا, یہ ضابطہ ہے فإن له معیشۃ ضنکا, میں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا, پکی بات ہے. ونحشر یوم القیامۃ اعمیٰ, قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ, قیامت کے دن کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا ہے, میں دنیا میں تو دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے چل کے آیات میں آ رہا ہے, کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها, تیرے پاس میری آیات آتی تھی, میرے احکامات آتے تھے, تو نے بھلا دیا تھا. وکذالک اليوم تنسی, آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا. اس میں سبق جو ہے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اگر اس ترتیب سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن بڑی سختی اور معاملات فرمائیں گے. سفر پارے میں ویسے بہت ساری باتیں ہیں, دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو اس میں ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, جس آیات میں فرمایا ہے فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ, کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو خاص قسم کی سمجھداری عطا کی تھی, خاص قسم کی فقاہت ان کو دی تھی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام, ان کے پاس جو ہے کہ ایک جھگڑا آیا کہ ایک بندے نے آ کر یہ کہا کہ اس بندے کی بکریوں کا ریوڑ تھا, میرے کھیت میں داخل ہوا اور میرا سارا کھیت کھا گیا. تو داؤد علیہ السلام نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے تم بکریاں لے جاؤ. اب یہ باہر نکلا تو آگے داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا سلیمان آئے, نوجوان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ ٹھیک کیا, لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس میں ایک زیادتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے فیصلہ ایک اور کیا, اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فَأَمْنَهَا سُلَيْمَانُ, یہ عجیب جملہ بولا ہے, ہم نے سلیمان کو ایسا سمجھداری والی بات عطا کی, ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ. وہ یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیے اس کا کھیت تھا, اس کی فصل یہ کھا گئی. اب آپ نے بکریاں اس کو دے دی, اس بیچارے کا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا. آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ کھیت والا بکریاں لے جائے, یہ جا کے ان کو چرائے, اس کا دودھ نکالے, دودھ پیے, عیاشی کرے, اور اس بندے کے حوالے سے کھیت کر دیا جائے. یہ اپنے گھر سے اور دانے لائے, ہل چلائے, ہل چلا کے دانے ڈالے, دانے ڈال کے اس کی خبر گیری کرے. جب وہ دانے اگ جائیں, فصل لگے, تو یہ فصل اس کے حوالے کرے, بکریاں اپنی گھر میں جائیں. نہ اس کے ساتھ زیادتی ہو, نہ اس کے ساتھ زیادتی ہو. ایسے ایک واقعہ اور آتا ہے کہ ایسے داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئی تھیں جھگڑا لے کر. ایک عورت کہنے لگی جی کہ یہ بچہ میرا ہے, دوسری کہنے لگی نہیں یہ میرا نہیں ہے, اس کا نہیں ہے, میرا ہے. ہم ایک دریا کنارے نہا رہی تھی, وہاں سے ایک بھیڑیا آیا اور وہ اس کا بچہ لے گیا, یہ میرا اٹھا کے لے آئی ہے. تو اس نے چرب لسان تھی, زبان بہت تیز تھی, اس کی عام طور پہ چرب لسان بندے کی بات لوگ مان لیتے ہیں, شریف بندے کی بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس نے ایسی باتیں کی, ایسے اس نے مصنوعی آنسو پائے مگر بچ کے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیرے تو لے جاؤ. اچھا وہ چھوٹی روٹی آ رہی ہے, بڑی خوش ہو کے جا رہی ہے, دروازے پہ سلیمان علیہ السلام نے کہتے کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا سلیمان یہ بچہ میرا ہے, اللہ کے سامنے میرا ہے, لیکن چرب لسانی کو ایسے فیصلہ اپنے آپ میں کروا دیا. آپ نے فرمایا چلو میں فیصلہ کرتا ہوں, عجیب فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا چلو میں فیصلہ کرتا ہوں, کھڑو کی آپ نے چھری لائی. کہتے ہیں فیصلہ انصاف کا ہے کہ چھری سے بچے کے دو ٹکڑے کریں گے, آدھا ایسا تجھے دے دیں گے, آدھا ایسا اس کو دے دیں گے. بڑی نے پیش کر دیا, چھری کا نہیں اسی کو رہنے دے, میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے نہ صحیح ہے کہ میں آپ کو قتل کر نہیں کروا سکتا. فرمایا بچہ بڑی کرنی ہے. یہ ایسی ان کی بہت سارے فیصلے ہیں, تو اس کا ذکر یہاں آتا ہے. دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ وہ جس قوم میں اٹھے اور وہاں پر پرستی تھی اور بڑی عظیم ان کی حالت تھی, اس کا بڑا ایک تفصیل کے ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم کس کی پیروی کرتے ہو, کس کی پیچھے چل رہے ہو, نہ تمہاری سنتے ہیں, نہ تمہاری بات مانتے ہیں, نہ تمہاری مشکلیں آسان کر سکتے ہیں, ان کی پیچھے کیوں چلتے ہو؟ ان کا جی نہیں یہ ہمارے خدا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعراض کیا, ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا, اور اس کا ذکر صحفات میں بھی آئے گا, اور کلہاڑ بڑے کی گردن پہ رکھ دیا. اب جب وہ واپس آئے میلے سے, تو دیکھا جی کہ وہاں تو معاملہ خراب ہے, خدا مر چکے ہیں, کسی خدا کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے, کسی خدا کی بازو ٹوٹ چکے ہیں, بڑی پریشانی ہوئی.
قرآن کہتا ہے نا وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہا جی یہ کس نے کی ہے، یہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی کہ سمینا فتن، ایک نوجوان لڑکا اور سنے ہماری بستی میں پھرتا ہے، یسکرو یقال ابراہیم، وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے بڑی برائی کے ساتھ، ان خداؤں کو یہ کروں گا وہ کروں گا، ابراہیم اس کا نام ہے، اس کو پکڑ کے لاتے ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، اگر کہتے ہیں آنٹا فارتا حاضا بھی آلیتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے، اب جواب تو یہ تھا کہ ہاں میں نے کیا ہے، یہ نہیں کہا، آپ نے کہا بل فعلوا کبیرہم فاسألوہ، یہ بڑے نے کیا ہوگا اسے پوچھ لو، اگر ان کانوا ینطقون تمہارا یہ خدا بولتا ہے، یہ ایک دعوت فکر تھی، خاموش دعوت تھی کہ یہ تمہارے بڑے خدا ہیں، ان سے پوچھیں کہ اگر یہ بول سکتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم وقالوا انکم انتم ظالمون، انہیں آپس میں سوچا کہ ہو تم لوگ بڑے بے انصاف، بات تو اس نے بڑی فیل کی ہے، بات دل کو لگنے والی کی ہے، لیکن آج سچی بات کریں لوگ اس کو کلیئر نہیں کرتے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، ایسے ہو گئے، بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، لیکن کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں تو پتہ نہیں ہے یہ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تو طاقت نہیں رکھتے، قال ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اس کی ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، اف لکم، تف ہے تمہاری عملوں میں، اس کے تم نے خدا بن بیٹھے اور اس کو خدا بنا رہے ہو۔ اب آگے نے جملہ کیا کہا، قالوا حرقوہ، جلا دو اس کو، وانصروا آلیاتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو ان کو تم فائل کچھ کر سکتے ہو، خدا کے بندو تم ان کی مدد کرو گے، وہ تمہارے خدا کیسے ہیں؟ یہی چیز آج ہم لوگ نہیں سمجھتے، اگر یہ بات کسی کو سمجھائی جائے نا تو بات سمجھ آتی نہیں ہے، مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے کی دفعہ عرض کیا کہ دیکھیں میری بات کو نیگیٹو نہیں لینا، مثبت انداز میں سمجھیں، ہم اللہ والوں کی ایک تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی نام کی کوئی توہین کرے، لیکن ایک چیز جو شریعت کے کلیئر ہونی چاہیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کی قبر میں چلے جاتے ہیں، ان سے جا کر بزرگوں سے مانگتے ہیں، بزرگوں سے مانگنا ثابت نہیں ہے، ان کے توسل وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اب اس کو سمجھے، مثلا ایک میں کر دیتا ہوں، ایک آخری بات ہے، کچھ نہیں بولوں، ایک اللہ والے ان کی روح ختم ہو رہی، روح نکلی، اب جب روح نکلی ہے تو آنکھیں کھلی، آنکھیں کون بند کرتا ہے؟ آنکھیں بند کرنے میں وہ ہمارے محتاج، سر اور تھوڑی کو باندھنے میں ہمارے محتاج، جسم سیدھا کرنے میں ہمارے محتاج، غسل کروانے میں وہ ہمارے محتاج، کفن پہننے میں ہمارے محتاج، ایسا ہی ہم بھی کرتے ہیں نا سارے، اس کے بعد چرپائی پہ اٹھا کے ہم لے کر جاتے ہیں، جنازہ ہم پڑھتے ہیں، قبر میں ہم اتارتے ہیں، اوپر سے رکھ کے مٹی ڈالتے ہیں، اتنے لمحات میں ساری عقل مانتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو چکے ہیں، روحانیت اپنی ہے، فیض اپنی جگہ ہے، سب کچھ ہو ہے، اب قبر میں جانے کے بعد ہم ہو گئے ان کے محتاج۔ اگر جس طرح ہم جا کہتے ہیں بابا جی مہربانی کریں وہ میرے ہاتھ کریں، یہ بات غلط ہے، شرک ہے، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اللہ جی ہم کو نگار ہی تیرے نیک بندے کے وسیلے سے میرے ہاتھ پر رحم کر دے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا جی آپ مجھے دیں۔ کبھی سوچے کہ جب یہ بابا جی غفلت ہو رہے تھے تو غصہ کہتے ہیں سوالوں میں آپ غصہ کرسا ہوں، اگر میں آپ کفن پاسا، ایسے کبھی نہیں ہوگا، سوچنے والی بات ہے لیکن ہم نہیں سوچتے۔ بہرحال پھر جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نیچے کا نمونہ تیار کیا گیا اور اس میں جنی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے اور سردی نہ لگے، آرام سے نیچے آئی، 40 دن آپ وہاں رہے، 40 دن مہدی ختم ہوئی، اور آپ سے پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو زندگی میں بہترین دن کون سے ملے؟ فرمایا وہی دن جو مجھے آپ کے اندر ملے تھے۔ تو آج بھی کسی بندے کو بڑا سخت قسم کا بخار ہو، شاہ العزیز محدث نے لکھا ہے کہ اس آیت کو یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم 21 مرتبہ پانی میں دم کر کے پڑھائے تو اس کا بخار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آیات کو سمجھنے والی توفیق